حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بھی لعنتی ہے، جو کچھ دنیا کا مال ہے وہ بھی سارا ملعون ہے، یعنی رحمت خداوندی سے محروم ہے، سوا چار چیزوں کے، الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ اللہ کا ذکر وہ بھی رحمت خدا، دنیا کا وہ حصہ جس کا تعلق دین سے ہے وہ بھی لعنت سے محفوظ ہے، اور دنیا میں عالم، دین کا عالم رحمت سے محروم ہے۔ اب رحمت سے کا مستحق ہے، زحمت و لعنت سے محروم، اور دین سیکھنے والا متعلم۔ یہ چار رپیٹ کر دیں، اللہ کا ذکر، دین سے تعلق رکھنے والا دنیا کا حصہ، عالم اور علم سیکھنے والا۔ یہ چار طبقے ایسے ہیں جو لعنت سے محفوظ، باقی جو کچھ ہے وہ سارا ملعون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ۔ اب اس حدیث کے تحت پہلے تو دنیا کی تعریف یہ ہو گئی، دنیا اس کو کہتے ہیں جس کا دین سے تعلق نہ ہو، وہ انسان کی صورت میں ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ یا جانور کی صورت میں ہو، یا ساز و سامان کی صورت میں ہو، جس چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے، اللہ رسول سے نہیں ہے، وہ حصہ ملعون ہے۔ جس کا تعلق دین سے ہے، اللہ رسول کے ساتھ ہے، وہ حصہ دنیا نہیں کہلاتا، وہ خدا کی نعمت کہلاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، ہماری زندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، مثلا ہم صبح اٹھے، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، کچھ ذکر فکر کیا، اچھی سوچ سوچی، بچوں کی خدمت کی، تو اس کا مطلب ہوا یہ حصہ ہمارا زندگی کا جو ہے، ہمارے وجود کا جو ہے وہ دین سے، لہذا یہ ملعون نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں اگر ہم صبح اٹھے 8 بجے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہیں، اٹھتے ہی ہم نے منصوبے شروع کر دیا، آج فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کو کیسے داؤ لگانا ہے، اور جا کے مال تجارت میں کیسے ہم نے فراڈی کرنی ہے، کیسے مال کمانا ہے، اور کیسے مکسنگ کرنی ہے، فلاں فلاں۔ اگر یہ منصوبہ اٹھتے ہی سوچنا شروع کر دیا، رات گئے تک سوچتے رہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب ہو گیا یہ ساری زندگی ملعون ہے، اس پہ رب کی لعنت ہی برس رہی۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اس کو لعنت میں رکھنا ہے یا رحمت میں رکھنا۔ ہاں اگر اسی زندگی میں آدمی اپنے کام پہ لگا ہے، ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہا ہے، اچھی سوچ بھی سوچ رہا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے، تو وہ دین رکھتا ہے، وہ دنیا نہیں کہلاتا۔ اسی طرح بہترین طریقہ ہے اپنی زندگی کو دین سے ریلیٹڈ رکھے۔ نمبر 3، یا تو عالم ہو جائے، اگر عالم آدمی نہیں ہو سکتا کم از کم متعلم رہے۔ متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو، تھوڑا 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 سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، سیکھتے رہے، ایک مسئلہ، 2 مسئلے، تھوڑا زیادہ، تھوڑا قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی حدیث پڑھ لے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، روزانہ پوسٹیں آتی ہیں، روزانہ حدیثیں آتی ہیں، کم از کم آدمی ایک حدیث روزانہ سیکھے۔ میرے خیال ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے زندگی میں علم کا جو انسان کو پاتا۔ اگر اس نیت سے روزانہ ایک بات سیکھتا ہے، مثلا ہم روزانہ درس پڑھتے ہیں، ایک بات آدمی روزانہ سیکھے، اس کو یاد کر لے، تو سمجھ لو ہماری ساری زندگی طالب علم کی ہے۔ اگر اس دین کو سیکھتے سیکھتے انسان مر جائے تو وہ شہید ہے۔ اگر سیکھتے سیکھتے زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رحمت کا حقدار ہے، وہ لعنت سے محفوظ ہے۔ یہ 4 راستے ہیں لعنت سے بچنے کے، ورنہ ساری دنیا ملعون ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین سے متعلق رکھیں، دین کے عالم ہو جائیں، یا دین سیکھنے والے ہو۔ رہ گیا داڑیاں سفید ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی، اب دین کیسے سیکھ؟ پہلی تو بات یہ ہے، یہ ہمارے ہاں خوبصورت یہ سلسلہ ہے، نماز پڑھیں، تھوڑا سا سیکھ لیں، اس کو سارا دن سوچیں اور فکر کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔
ہم دین سیکھنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ شرم اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اتار دیا، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم سیکھو۔ یہ جو قبر سے ماں کی گود سے قبر تک علم سیکھنے کا مطلب ہے، یہ اسی لیے ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں کہیں گے اب تو شرم آتی ہے، اب عمر ہی نہیں رہی، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، اب لوگ کیا کہیں گے نماز سیکھ رہا ہے۔ بابا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ایک نمازیہ غالباً آج نہیں ہے، وہ پچھلے ہفتے نا صبح کے اذان سے پہلے آ گئے، تہجد پڑھی اور بیٹھ گئے، کہتے کر سر میری نماز سناؤ۔ اس نے نماز سنائی، اس کی 3 غلطیاں ہوئی چھوٹی چھوٹی، وہ بھی زبر دیر کی۔ ان کو بولا کہ آپ کی 2-3 غلطیاں تحیات میں، آپ ایک ایک لفظ روزانہ یاد کر لیا کریں، 2 دن میں یاد کر لیں گے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ کیا خیال؟ سفید داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہے، بیٹھ گئے۔ مزے کی بات سناؤ، یہ فکر اس وقت آتی ہے جب دنیا کا یہ دماغ جو ہے نا انسان کا، دنیا کا دماغ چلا جائے۔ اگر یہ دماغ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، ہم ہوشیار باز ہیں، تو ہماری فکر دین کی طرف نہیں جاتی، ہماری ساری فکر دنیا کی طرف جاتی ہے۔ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ اگر دماغ تھوڑا سا لوز ہو جائے نا، ایک بٹن پہ اس کا لوز ہو جائے تو آدمی کی فوراً طبیعت چینج ہو جاتی ہے، پھر حکمت کی باتیں کرتا ہے، راز کی باتیں کرتا ہے، سیکھنے کی باتیں کرتا ہے، فکر کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، جب انسان پاگل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ، اس کی بات اور ہے، وہ معرفت کی باتیں کرتا ہے۔ جب تک انسان باہوش حواس ہے، ہماری طرح بالکل صحت مند ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، وہ سارا دن کاروبار کی باتیں کرے گا، سارا دن دنیا کی باتیں کرے گا، لغویات بکے گا اور منصوبے بندے سنائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو دماغ ہے انسان کا، اس نے دنیا میں غرق کر رکھا ہے۔ اگر دنیا سے دماغ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، وہ پاگل نہیں ہو گیا ہوتا، اس کا دماغ اللہ کی طرف رجوع کر چکا۔ اللہ پاک کبھی کبھی یہ زندگی میں لاتا ہی ہے، اکثر لوگ ایسے ہو جاتے۔ تو میرا سوال یہ ہے، جب تک یہ ہوش رہے تو ہم دنیا میں مست، جب یہ عقل جاتی رہے، پھسل جائے تو پھر اللہ کی طرف۔ تو پھر یہ عقل جو اللہ نے دیا ہے، شعور دیا ہے، ہوش حواس قائم رکھے ہیں، اس کا شکرانہ تو ادا نہ کیا۔ مزہ تو تب ہے ہوش قائم ہو، حواس قائم ہو، آپ بات سمجھ بھی سکتے ہو، سمجھا بھی سکتے ہو، اس وقت دین سیکھیں، اس وقت نماز سنائیں، اس وقت غلطیاں درست کریں، اس وقت قرآن پڑھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ مزہ تو تب ہے جب پاگل ہو جائیں، پھر جناب ہم حکمت کی بات کریں، اور جب تک باہوش رہیں تو ہمیں ہوش نہ ہو۔ تو اس نعمت عظیمہ کا شکرانہ نہیں ہے پھر ناشکری ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، جو آدمی پاگل ہے وہ گندگی پہ بیٹھا ہوتا، روڑی پہ بیٹھا ہوتا، اس کے تن پہ لباس ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ایسے ہی پھر رہا ہوتا، اس کی بہت بری حالت ہوتی ہے۔ اس وقت خدا کو یاد کرنا ہے جیسے جب نعمت چھن گئی، تو بابا اس وقت نہیں یاد کرنا، یاد تو اب کرنا ہے نا، جب ہوش ہے، حواس ہے، ہمیں پتہ ہے گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، فلاں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، فلاں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، دین کیسے۔ جب ہوش حواس قائم ہو تب آدمی دین سیکھے، اللہ رسول کی طرف رجوع رکھے، تو رب خوش ہوتا ہے کہ میری نعمت کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ جب یہ نعمت چھن جائے پھر کریں گے۔